بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 33واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی رحمت سے مایوسی توحید میں نقص پیدا کرتی ہے، کمی پیدا کرتی ہے، اسی طرح اللہ کی تدبیر اور اللہ کے مکر سے بے خوفی بھی توحید میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کے مکر اور اس کی تدبیر سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سزا کے مستحق ہوں انہیں اس طریقے سے سزا ملے کہ انہیں شعور تک نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مکر بولا جائے تو اس سے عدل مراد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں، ملحدوں اور بے ایمانوں کو ان کے کیے کی اس طرح اور اس انداز میں سزا دیتا ہے کہ انہیں شعور بھی نہیں ہو پاتا اور ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین کو مکار نہیں کہیں گے، کیونکہ لفظ مکار اللہ کے حق میں قرآن و سنت کے اندر نہیں وارد ہوا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین مکر ضرور کرتا ہے، تدبیر ضرور کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت مکر سے متصف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کے بالمقابل اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرے تو وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا بدلہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ مومنوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں اور تدبیریں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی تدبیریں انہیں پر الٹ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین لفظ مکر کا جو استعمال کیا ہے وہ بالمقابل استعمال کیا ہے، لیکن یہ لفظ بندوں کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اس میں مذموم صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں دھوکے کا عنصر پایا جاتا ہے، چھل کپٹ کا عنصر پایا جاتا ہے، اور انسانوں کے اندر یہ عنصر موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات ان عناصر سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مکر اور اس کی تدبیر سے کفار اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہیں اور اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، اس کے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو وہ یہ کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کھاتے، حالانکہ ان کو اللہ رب العالمین سے خوف کھانا چاہیے، جبکہ ان کے بالمقابل اللہ کے مومن بندے خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلی یہی آیت ذکر کی ہے اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔
جو نقصان اٹھانے والے ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے بستی والوں کی جانب جنہوں نے اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کیا، اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹھا کیا، مومنوں کا مذاق اڑایا، اللہ رب العالمین کے احکامات نہیں تسلیم کیے، اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی جانب اشارہ کیا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں بیان ہے کہ مشرکین اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ اس کی گرفت اور عذاب سے بے خوف رہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف ایک قلبی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تمام امور اس حد تک آسان کر دے کہ وہ اس ذوق میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اب اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ یہ مہلت اس کے حق میں استدراج یعنی ڈھیل ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلموا ان ذلك استدراج۔ مسند احمد کی روایت ہے، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات سے نواز رہا ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج یعنی مہلت اور ڈھیل ہے۔ اللہ رب العالمین یہ تدبیر انہی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے انبیاء اور اولیاء اور اس کے دین کے ساتھ خفیہ تدبیریں اور مکر و فریب کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے کیونکہ وہ اپنی عزت و قدرت اور غلبہ اور سلطنت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور دوسری آیت میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی، جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ کیے ہوئے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو عبادت الہی کے کمال کے سلسلے میں یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید رکھی جائے، جو کہ شرعاً واجب ہے۔ جو شخص تندرست مگر گنہگار ہو، اس کے دل میں رحمت کی امید کی نسبت گرفت کے خوف والا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو بیمار موت کے کنارے پہنچ چکا ہو، اس کے دل میں خوف کی نسبت امید کا پہلو غالب رہنا چاہیے، اور معمول کی زندگی گزارنے والے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے کے دل میں امید اور خوف تقریباً برابر برابر ہونے چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کیا کرتے تھے اور رغبت اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہماری عبادت کرتے اور ہم سے ڈرتے رہتے تھے۔ لہذا مومن کو خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں
اپنے رب کی جانب وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب سے ڈرا دیا گیا ہے، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب اتنا بھیانک ہے کہ اس کی طاقت، اس کی تاب کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ دونوں آیتیں ذکر کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ۔ مسند بزار کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہو جانا۔ اللہ کی رحمت کی امید ترک کر دینے کا نام مایوسی ہے، اور اس کے عذاب اور گرفت سے نہ ڈرنے کا مطلب اس کی تدبیر سے بے خوف ہونا ہے، جبکہ دل میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں کے دل سے نکل جانے یا اس میں کمی واقع ہونے سے توحید میں نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مومن بندے کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، گناہیں کی ہیں، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی جانب رجوع کرو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو قبل اس کے کہ تمہارے پاس اس کا عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر اور موجم طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کے فضل سے مایوس ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لفظ رحمت عموماً اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول اور آفات سے محفوظ رہنے پر بولا جاتا ہے، جبکہ روح سے اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی مہربانی مراد ہے جس کے ذریعے مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی زبانی بیان کی، جس میں اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا یوسف علیہ السلام کھو جانے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوئے اور اللہ رب العالمین سے امید وابستہ رکھی، تو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے حوالے کیا۔ لہذا مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے جتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مصیبت کے پہاڑ جتنے کیوں نہ ٹوٹ جائیں، اور انہیں یہ محسوس کیوں نہ ہونے لگے کہ ہمارے سامنے جو راستے دکھائی دیتے ہیں سب کے سب مسدود ہیں، سب کے سب بند ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں اکبر الکبائر کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہیں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں، اور بڑی گناہوں میں بعض گناہیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ انہی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، چاہے اس کی ذات میں شرک ہو یا اس کی صفات میں شرک ہو یا اس کے افعال میں شرک ہو یا اس کی عبادت میں شرک ہو۔ بہرحال یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ اگر بندہ توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو، اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا،
اس کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے تو اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بھی برباد کر دے گا، حقارت کر دے گا، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اپنے پیدا کرنے والے کا شریک بناؤ، کسی کو بھی، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، شجر ہو، حجر ہو، اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ گے اور توبہ کیے بغیر اللہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ کی جہنم میں رہنا ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں اور یہ احادیث ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے اس سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 99 کی تفسیر معلوم ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف رہنے والوں کو خسارہ پانے والے قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سورہ الحجر کی آیت نمبر 56 کی تفسیر بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے لوگ گمراہ ہیں، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ ہے، لہذا کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی تدبیر سے گناہ کرنے کے بعد، معاصی کے ارتکاب کے بعد کبھی معمون نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی گناہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ جو بھی گناہ کرتے رہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سری ہوں یا جہری ہوں، ہر قسم کے گناہ کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔